ان اللہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کی تعلیمات سے آج ہم انشاءاللہ روزے کے احکام کو جانیں گے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں پہ کنڈیشنز بتائی گئی، یہاں پہ گنتی کے دن ان ہے جو کوئی بیمار ہو یا کوئی سفر پر ہو، یعنی کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے، جو سفر پر ہوتا ہے، اسے وہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور آگے فرماتا ہے کہ دوسرے دن میں گنتی کر لے، یعنی کہ جو روزے چھوڑ دے اسے چاہیے کہ رمضان میں جو روزے چھوڑ دیے اتنے جتنے روزے چھوڑے اسے بعد میں رکھ لے۔ اور آگے فرماتا ہے کہ اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا کھلا دے، یعنی کہ فدیہ بتایا گیا یہاں پہ۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور روزہ کس پر جو ہے، مطلب کہ یہاں پہ کنڈیشنز بتائی، جو بندہ جو ہے بیمار ہوتا ہے، جو سفر پر ہوتا ہے، وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، پر اسے چاہیے کہ روزے چھوڑے سو پھر بعد میں رکھ لے، اگر نہیں رکھ سکتے تو اسے چاہیے کہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان یہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسان کے لیے ہدایت ہے اور اس میں حق اور باطل واضح کر دیا گیا۔ اور روزے کس پر واجب ہے؟ مسلمان ہونا، کافر پر روزہ نہیں ہے، عاقل بالغ ہونا، تندرست ہونا اور مقیم ہونا۔ اب نیت روزہ، نیت اگر کوئی شخص پورا دن بھوکا رہے مگر روزہ کی نیت ہی نہ کرے تو روزہ نہیں کہلاتا۔ اسے چاہیے کہ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، تو ہمیں نیت دل کا ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے کہنا بہتر ہے، نہیں بولے تو بھی ہو جاتا۔ مطلب بندہ جو ہے دل کے ارادے، یعنی کہ دل میں جو ارادہ کر لیا، یعنی کہ نیت کر لیا کہ وہ روزہ رہنا ہے، تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اب روزہ شروع ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ اذان پر نہیں، وقت پر ہے، یعنی کہ طلوع فجر سے 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں اگر اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے دیے تو اذان نہیں ہوتی ہے۔ تو فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم کے بعد ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو اذان سے 5 منٹ پہلے جو ہے سحری روک دینا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے شعبان کے جو ہے خطبے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم پر ایک مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ بڑا عظمت والا ہے، وہ مہینہ بڑا برکت والا ہے، اس میں لیلۃ القدر رکھی گئی ہے، یہ مہینہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، یعنی کہ یہ روزہ، یہ جو رمضان کے روزے ہے فرض عین ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو ہے فرض ہے، تو ہمیں روزے رہنا چاہیے۔ اور رات میں قیام کرے، تراویح یا سنت پڑھے، جو کوئی اس مہینے میں نفل عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے، وہ ایسا ہے عام دنوں میں فرض ادا کرے جیسا ہے، اور مگر اس مہینے میں ایک فرض ادا کرنا گویا کہ اس میں 70 فرض ادا کرنا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، انسان اسے کھانا پینے سے بند رہتا ہے، صبر کا بڑا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی والا ہے، اور یہ مہینہ مومنوں کا رزق، یہاں اس مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اور جو کوئی روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے، اور اس کو بھی روزے کی ثواب ملتی ہے، اور بغیر اس کے ثواب میں کمی نہ ہو۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائی تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو روزدار کو افطار کرا سکے، یعنی کہ پیٹ بھر کھلا سکے، تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے کہ اللہ پاک ثواب اس شخص کو بھی عطا کرتا ہے جو ایک گھٹ دودھ یا ایک گھٹ پانی یا ایک کھجور سے افطار کرائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیت کو دیکھتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا،
بندہ نفسانی خواہشات کھانا پینے کو تر دیتا ہے۔ روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے، دوسری خوشی اس وقت اسے ملے گی جب اپنے پروردگار سے ملے گا۔ اور جو بے شک روزدار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو مسک سے زیادہ پسند ہے، اور روزہ دوزک کا بچاؤ ہے، یعنی کہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ روزے سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو پیٹ میں داخل ہونے سے روکے، پاس کھانا پینا، ناک میں کسی چیز کے چڑھانے اور حکا لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور رگ کٹوانا، پچنا لگوانا، سرما ڈالنا اور کان یا اجوے تنسل، یعنی کہ اسے ایک پارٹ آف دا باڈی یعنی کہ آرگن ہے یہ، کہ سوراخ میں سلائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر اجوے تناسل کے سوراخ میں ایسی چیز ڈالی جو مثانے تک پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جو چیز ارادے کے بغیر داخل ہو جائے، جیسے راستے کا گرد غبار یا مکھی پیٹ میں چلی جائے، کلی کرتے یا ناک میں پانی ڈالتے ہوئے پانی پیٹ تک پہنچ جائے، جب تک مبلنگ نہ کرے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر غروب آفتاب سے قلب یہ گمان کرتے ہوئے کچھ کھائے کی رات ہے، پھر پتا چلے کہ دن ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہ وانٹیڈلی روزہ رہنے کے باوجود بھی جو ہے یہ کچھ کھا لیے تو کیا ہوتا ہے؟ روزہ جب ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بھول کر کھایا پیا تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اپنے ہلاک یا سینے سے بلغم کھینچ کر نگلے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ابتلائی عام یعنی اس میں خواص کے مبتلا ہونے کی وجہ سے ہے۔ کفارہ صرف جمع یعنی ہم بستری سے واجب ہوتا ہے، منی نکلنا اور کھانا پینے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اگر غلام نہ ہو تو مسلمان 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، یعنی کہ 60 روزے رہنا ہے۔ اگر اس سے بھی عزیز ہو تو 60 مسکینوں کو ایک ایک مد یعنی 1 کلو کھانا کھلانا ہے۔ تو آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جو کچھ بھی سنا گیا ہے بولا گیا ہے اسے جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔